بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو۔ نصاب کیا ہے؟ جیسے آج کے اعتبار سے تقریباً 45,000 روپیے نصاب بنتا ہے۔ 45,000 روپیے۔ اب یہ 45,000 روپیے چاہے کیش کی شکل میں ہو، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، یا کسی کو قرض دیا ہو، جو بھی صورت ہو، اگر 45,000 روپے کا اماؤنٹ اگر موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے، کہ جیسے کسی کے پاس ٹی وی ہے، یا یہ کہ شوکیس کا سامان ہے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی کے پاس دوسرا مکان ہے جو تجارت کے لیے نہیں ہے، ایسی زائد جو ہے پڑا ہوا ہے کہ آئندہ کی زندگی کے اعتبار سے، یا یہ کہ مکان یا پلاٹ یا ایسی کوئی بھی زائد چیز جو استعمال میں نہیں ہے، اگر یہ تمام چیزیں 45,000 روپئے کے اماؤنٹ کو پہنچ جاتی ہے تو ان پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیے کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اور جس فرد کے پاس نصاب موجود ہوگا ان پر قربانی واجب ہوگی۔ والد کے پاس یہ نصاب موجود ہے تو والد پر علیحدہ قربانی واجب، والدہ کے پاس اگر یہ نصاب موجود ہے تو والدہ کے پاس علیحدہ قربانی واجب۔ اسی طریقے سے بیٹی، بہن، بھائی، بیٹا کہ جس کے پاس 45,000 روپئے کا اماؤنٹ یا نصاب موجود ہے تو ان پر قربانی واجب ہے، ان پر قربانی واجب ہے۔ ایک کا قرضہ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا۔ اگر شوہر پر 10 لاکھ روپئے قرض ہے لیکن بیوی کے پاس 50,000 روپئے کا سونا چاندی ہے تو اب شوہر کے قرض کو بیوی کے سونے چاندی سے نہیں جوڑا جائے گا بلکہ بیوی پر قربانی واجب ہوگی۔ بیوی پر قربانی واجب ہوگی، اس لیے بیوی کو قربانی بیوی کی جانب سے ادا کرنا ہے، بیوی کی جانب سے قربانی ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ کہ جس طریقے سے کسی کی زندگی میں اگر نماز چھوٹی ہے تو نماز کی تلافی اس کی ادائیگی سے، اسی طریقے سے گزشتہ زمانے میں کسی کی اگر زکوٰۃ چھوٹی ہے تو زکوٰۃ کی تلافی گزشتہ زکوٰۃ نکالنے سے ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر گزشتہ زمانے میں 2 سال سے، 4 سال سے، 20 سال سے اگر کوئی صاحب نصاب تھا اور اس نے قربانی نہیں دی، قربانی جو واجب عمل ہے، اگر قربانی کا عمل نہیں کیا تو اس کے ذمے 10 سال، 20 سال، جتنے سال اس نے قربانی نہیں دی تمام کے تمام کی قضا کرنا ہے۔ اور قضا کی شکل اور تلافی کی شکل یہ ہے کہ ہر سال کی طرف سے ایک بکرا یا ایک بکری کی قیمت کسی غریب کو صدقہ کرے۔ ایک سال کا بکرا یا بکری کی قیمت کسی غریب کو صدقہ کرے۔ اسی طریقے سے کہ آج بھی اگر ان 3 دنوں کے اندر جو حصے سے بھی کام چل جاتا ہے کہ اگر جانور لینے کی حیثیت نہیں ہے، کوئی حصہ دینا چاہے تو چلو حصہ دے کر جو ہے اپنے وجوب اپنے سر سے اتارو اور ایک بہت بڑا عمل کہ جو ثواب کے اعتبار سے ہے اس کو ادا کرو۔ لیکن اگر یہ 3 دن بھی اگر نکل گئے کہ جس میں حصے بھی نہیں ڈالا تو 3 دن نکلنے کے بعد اب حصہ کافی نہیں ہوگا بلکہ پورا بکرا یعنی 1 سال کا بکرا یا بکری کا صدقہ کسی غریب کو دینا واجب ہے، کسی غریب کو دینا واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ نئی ذہنیت کا کوئی اگر مسلمان یہ سوچے کہ قربانی میں خون بہانا ہوتا ہے اس لیے یہ چاہتا ہو کہ قربانی کا حصہ تو
1900 روپے کا ہے لیکن میں اس کے بدلے 10,000 روپے صدقہ کر دیتا ہوں تاکہ کسی کے کام آ جائے. یاد رکھیے 10,000 نہیں، اگر کروڑوں روپے بھی ایک حصے کے بدلے میں دینا چاہے تو کروڑوں روپے بھی سے بھی اتنی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جتنا ایک حصے سے جو فضیلت حاصل ہوگی. اس لیے ان ایام میں قربانی کا عمل جو واجب ہے، اللہ کو یہ عمل بہت مقبول ہے، بہت پسند ہے. اس لیے قربانی کا جو نصاب کا مالک ہے اس پر یہ عمل واجب ہے. ہمیں قربانی کا عمل خوش دلی سے کرنا ہے تاکہ اس کا اجر ہم آخرت میں پائے اور اللہ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہم تمام کو قربانی والا جیسا عمل خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.